بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں ایک بریف ایکسپلینیشن پچھلے سیشن میں ہو گیا ہے۔ اب تھوڑی کچھ تفصیل کے ساتھ ہم ایمان کے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان پر گفتگو سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ یہ عقیدہ کیا چیز ہے، واٹ از عقیدہ۔ تو عقیدہ کا جو ورڈ ہے وہ عقد سے آیا ہے۔ یہ ورڈ کس سے آیا ہے؟ عقد۔ عقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو ٹائی اپ، باندھنا کسی چیز کو۔ تو جس بات کی گرہ اپنے دل میں آپ باندھ لیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لٹرلی وہ عقیدہ ہے۔ جس چیز کی گرہ اپنے دل میں آپ باندھ لیں، جس چیز کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں اتار لیں، وہ عقیدہ ہے لٹرلی۔ اور عقیدہ کا جو ایک کینوس ہے، اس کینوس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ مسلمانوں کا جو ماننے کا جو پورا ایک سسٹم ہے، اس کے انڈر میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں عقیدے میں ہیں۔ البتہ عقیدے کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے ضروریات دین، اس کے بعد ہے ضروریات اہل سنت۔ دو بیسک کیٹیگری ہم ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت۔ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ صرف ضروریات دین سے متعلق ہوگی بس، چونکہ ایمان پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو صرف ہم ان باتوں کے پر گفتگو کریں گے کہ جن کو ماننے سے انسان مومن ہوتا ہے اور جن کے انکار سے انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو مان کر کے انسان دل میں مان کر کے ایمان میں داخل ہوتا ہے اور انکار کر کے دل سے وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی کا اقرار کر لیا تو گویا اسلام کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا اس نے انکار کر دیا اپنی زبان سے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عقیدے پر بہت ساری کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، لیکن ون آف دی اولڈسٹ جو اسکرپٹ ہے ان عقیدہ وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ العقیدۃ الطحاویہ، یہ جس کو ہم جو اس کا ایکچوئل نیم ہے ایکچولی بیان عقیدت اہل السنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان۔ یہ امام طحاوی نے یہ کتاب لکھی، اور امام طحاوی کس زمانے کے ہیں؟ یہ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد ان کے زمانے کے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا انہوں نے بڑے بڑے محدثین کا زمانہ انہوں نے پایا، اس زمانے میں انہوں نے عقیدے کی یہ کتاب لکھی ہے۔ عقیدے کی یہ کتاب جو ہے اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ رہی کہ اس میں انہوں نے اصل میں بعد میں جو عقیدے پر بہت ساری جو بحثیں پیدا ہوئیں، بہت سارے جو انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوئے اور بہت سارے جو ڈفرینسز آئے، تو ان کے ڈفرینسز سے پہلے کی یہ کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ تو اسی لیے امام طحاوی نے جو عقیدہ لکھا ہے نا، بہت ہی ایک سرل وے میں، بہت ہی سمپل وے میں انہوں نے عقیدہ کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب ہمیشہ سے ایک بیسک سورس رہی ہے عقیدے کے چیپٹر میں، اور علماء کرام نے اس کتاب کو بغیر کسی ڈسپیوٹ کے تسلیم کیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ ایون جو ہمارے درمیان جو سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں، ان میں سے جتنے بھی گروپ ہیں سارے گروپ نے امام طحاوی کے عقیدے کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امام طحاوی نے جو عقیدہ ذکر کیا ہے وہ عقیدہ درست ہے، اور اسلام کا اور اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے۔ تو ایک ہم نے اس میں جو امام طحاوی کی کتاب ہے عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، میں نے اس کا ذکر اس لیے اسپیشلی کر دیا ہے چونکہ جنرلی ہم لوگ اس کتاب سے واقف نہیں ہیں،
یعنی ہمارے سچویشن تو یہ ہے کہ بہت سارے جو علماء کہلاتے ہیں ان کو بھی امام طحاوی کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، حالانکہ ون آف دی اولڈسٹ اسکرپٹ ہے آن عقیدے پر، یہ پرانی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اب بہت ہی سمپل وے میں امام طحاوی نے یہ عقیدہ لکھا ہے، اور بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی شارٹ ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا انگلش ورژن بھی اویلیبل ہے نیٹ پہ۔ تو یہ کتاب جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ علم سے اور سیکھنا چاہتے ہیں، جو دین سے کچھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ کتاب ایک مرتبہ نظر سے گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عربک جانتے ہیں تو عربک کی صورت میں، اردو جانتے ہیں تو اردو کا جو ٹرانسلیشن اویلیبل ہے اس کو پڑھ لیں، یا انگلش ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں۔ اور کہیں پر کوئی بات کنفیوزنگ ہوتی ہے تو اس کو آپ کسی جو ہے اسکالر سے ضرور ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، ڈسکس ضرور کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جہاں پر آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور بہتر یہ ہوگا کہ باضابطہ اس کو آپ چیپٹر وائز کسی اسکالر سے پڑھ ڈالیں۔ آپ پڑھیں گے اگر تو بہت جلدی، مطلب چند روز میں آپ اس کو ایک مہینے میں آرام سے پڑھ لیں گے، آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے پوری کتاب۔ تو کم سے کم ایک عقیدے پر ایک بنیادی کتاب آپ کی نظر سے گزر جائے گی، اور آپ یہ کہیں گے کہ ایک بڑے اسکالر کی بک ہم نے عقیدے پر پڑھی ہے باضابطگی سے، ہاں۔ تو اس لیے میں اس بک کو یہاں پر ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور نام بھی انہوں نے اتنا اچھا رکھا ہے، بیان عقیدت اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان۔ بہت ہی سمپل وے میں انہوں نے یہ بک لکھی ہے۔ امام طحاوی کی اس کتاب کے تذکرے کے بعد جو ضروریات دین میں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروریات دین تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر میجر جو چیز تھی ضروریات دین میں، اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، وہ جو دیگر اس کے اندر چیزیں آتی، دوسری چیزیں جو ہیں، ادر تھنگس جو ہیں، وہ بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ انکلوڈڈ ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہیں، اگرچہ اس کو ہم نے الگ سے مینشن نہیں کیا ہو، لیکن ساری چیزیں تقریباً ان 8 چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر 8 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ان کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی اگر آپ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو مومن نہیں ہیں۔ تو 8 میجر بلیفس ان اسلام۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ قرآن کریم میں جن بلیفس کا ہم نے ذکر کیا ہے، 8 جو باتیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، ورسز ہیں کہ جن میں ان عقیدوں کا ذکر ہے، ان آرٹیکلز کا باضابطہ ذکر ہے، لیکن سب سے کمپریہنسو آیت جو اس بارے میں ہے، وہ آیت وہ ہے جس کو ان شارٹ یہاں پر منشن کیا گیا ہے۔ اور پوری آیت کیا ہے؟ آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ٹھیک ہے، آگے پھر وہ دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بر کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پورب کی طرف کرو کہ پچھم کی طرف کرو، آپ کا ڈائریکشن، آپ کے فیس کا ڈائریکشن کون سا ہے، یہ مین چیز نہیں ہے۔ مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ ان شارٹ یہاں پر ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ کا انکار کرے گا، ملائکہ کا انکار کرے گا، رسولوں کا انکار کرے گا، اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، تو وہ کھلا ہوا گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن یہ 2 ہم نے یہاں پر آیت کو منشن کیا ہے اسپیشلی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جن 8 میجر بلیفس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان آیتوں کے اندر انکلوڈڈ ہیں کہیں نہ کہیں۔ ایمان کو ہم لوگ بچپن میں ہمارے گھر میں بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، 2 چیز یاد کرائی جاتی ہے، کیا؟ ایک کو کہتے ہیں ایمان مفصل، اور ایک کو کہتے ہیں ایمان مجمل، ہے نا؟ تو ایمان مجمل کا مطلب کیا ہوا کہ ان شارٹ، الگ الگ اس پہ ذکر نہیں ہے، ان شارٹ ساری بات آ گئی،
ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان کس طرح لایا؟ کما ہوا، جس طریقے سے کہ وہ ہے اپنے اسماء کے ساتھ، اپنے نیمز کے ساتھ، وصفاتہ اور اپنے صفات کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام کو تسلیم کیا۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام کو آپ نے تسلیم کر لیا، تو اس کا مطلب جب اللہ پر ایمان لائے اور احکام کو تسلیم کیا تو رسالت کو تسلیم کرنا ہوگا، میسنجرشپ کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کرنا پڑے، ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب رسول کو تسلیم کر لیا آپ نے تو پھر جو میسنجرشپ کے اندر جو چیزیں آئیں آپ تک، جو چیزیں آپ تک پہنچائی گئی، ان تمام چیزوں کو آپ قبول کریں گے۔ تو گویا یہ ہے تو کہنے کے لیے کیا؟ دو سینٹنس ہے، 2 سینٹنس ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، 1 سینٹنس۔ سیکنڈ سینٹنس کیا ہے؟ وقبلت جمیع احکامہ، یہ سیکنڈ سینٹنس ہے، لیکن اس کے اندر پورا ایمان ہمارا سمٹ گیا ہے، اسی لیے اس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے، کمپیکٹ ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایمان مفصل یعنی السٹریٹڈ بلیو ہے نا، بلیو ان السٹریشن، تشریح کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا۔ تو اس میں 7 چیزیں آتی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو وہ 7 آرٹیکلس میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا آپ کو کہ وہاں پر 6 کا ذکر ہے، چونکہ مجھ کو وہاں پر گفتگو جو ہے حدیث کے مطابق کرنی تھی، اس لیے میں نے 6 کا ہی ذکر کیا، لیکن ایکچولی یوم آخرت میں یہ ریزریکشن ڈے پر جو ایمان ہے وہ خود بخود انکلوڈڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام طحاوی نے اپنے عقیدے میں جب گفتگو کی ایمان پر کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے آرٹیکلز کو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ یہ امام طحاوی نے بھی یہاں پر 6 آرٹیکلز کو ہی ذکر کیا ہے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر خواہ وہ اچھی ہو بندے کے حق میں یا بری، وہ اور کڑوی ہو یا میٹھی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان۔ ایمان کے یہ ایک ایمان کا جب تذکرہ کیا امام طحاوی نے تو اس کا انہوں نے یہاں پر 6 چیزوں کا ذکر کیا، حدیث میں بھی 6 چیز کا ذکر آیا، لیکن علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں بعث بعد الموت والی بات نکل نہ جائے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ کیسے ہے؟ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے گا قرآن کریم میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کا ذکر تو ملے گا آپ کو، کتابوں پر ایمان کا بھی ذکر ملے گا، لیکن جس پر سب سے زیادہ ڈسکشن کیا گیا ہے، جس ٹاپک کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے ایمان میں، ٹھیک ہے، وہ ہے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ چونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے نا، مکہ کے جو مشرک تھے وہ اس کا سرے سے انکار کرتے تھے، یوم آخرت کا تو انکار کرتے ہی تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ اس پر بہت تماشا کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن لے کر کے کیا آ گیا، ایک بہت ہی پرانی قبر سے کوئی ہڈی اٹھا کر کے لے کے چلا آیا، اور کہتا ہے کہ اے محمد، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس ہڈی کی طرح ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اس پر اس کی تردید میں اور اس کو ریفیوٹ کرنے میں اس کو کتنی ساری آیتیں آئی ہیں ریفیوٹ کرتے ہوئے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ نکالا جاؤں گا؟ یہ
قرآن کا اسٹائل دیکھیے، ٹھیک ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، انسان یہ کہتا ہے، ایسی بات انسان کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ہی واز نتھنگ. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ تھا، نتھنگ سے ہم نے اس کو تھنگ بنا دیا. تھنگ بنانے کے بعد اب جب وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، قبر میں چلا جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن اس کے جو ڈی این اے ہے اس کا وہ تو باقی رہے گا نا، اس کی جو بیسک چیز ہے وہ تو باقی رہے گی نا. اس پہ دوبارہ کسی چیز کو کھڑا کر دینا، کسی وجود کو کھڑا کر دینا، یہ کیسے امپاسبل ہے؟ اور اس پہ حیرت اور تعجب کی بات ہے. کیوں اس کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اسے تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پہلے کیسے پیدا کیا. اس کا انکار نہیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ہے مطلب ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اچھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کون پیدا کرے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا، اس پر یہ کوشچن تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ بلا، کون پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے ہر چیز کو کائنات کی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو وجود بخشا، جبکہ وہ چیزیں موجود نہیں تھیں. جب موجود پوری کائنات کی چیزیں موجود نہیں تھیں، اس کے باوجود اس نے اس کو وجود بخشا. تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کیسے مشکل کام ہو سکتا ہے؟ یہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے تھکا نہیں، اس یعنی عاجز نہیں ہوا. تھکانے کا مطلب عاجز نہیں ہوا. تو پھر آسمان و زمین کی پیدائش جس کو عاجز نہیں کر سکی، کمزور نہیں کر سکی، تمہاری پیدائش کو کیسے، تم کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے اس کو عاجز کر دے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ممکن نہیں. تو یہ جو ٹاپک ہے نا ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن کریم میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے اس کو. تو اسی لیے علماء کرام نے خصوصیت کے ساتھ بعث بعد الموت کے عقیدے کو الگ سے ذکر کیا، ٹھیک ہے. اور بعث بعد الموت کے عقیدے کو الگ سے رکھنے میں اصل میں کیا ہے کہ قیامت کا تو ٹھیک ہے تصور ہے ہی، لیکن یہ ایک الگ سے مستقل ایک یقین رہتا ہے نا کہ ہم کو اللہ قبروں سے نکلنا ہے. اگرچہ ہمارا وجود فنا ہو جائے گا، بظاہر ہمارا وجود فنا، ہمارا جسم فنا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم کو نکالے گا. جب بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جب لوگ اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ ہم کو ہماری خوابگاہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے، آرام و سکون کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ تو آواز آئے گی کہ یا وہ خود بندہ کہے گا یا آواز آئے گی کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا اور رسول جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں. تو آج تم کو اپنی قبروں سے نکلنا پڑ رہا ہے، اب جا کے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو حاضر ہونا ہے. تو بعث بعد الموت کی اہمیت کے پیش نظر علماء کرام نے اس پوائنٹس کو الگ سے اسپیشلی منشن کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے کہیں یہ بات نکل نہ جائے. اب جو 8 میجر بلیفس ہیں نا، ان پر ہم ایک تفصیل کے ساتھ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے عقیدے میں؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ہے نا، ایمان لایا اللہ پر. توحید پر سب سے زیادہ جامع، ایمان باللہ پر سب سے زیادہ جامع جو سورت ہے وہ سورہ اخلاص ہے، سورۃ الاخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ توحید کی ایسی جامع صورت ہے. یہاں پر ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ امام راضی کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑے اسکالر، اسلامک اسکالر، مفسر قرآن، ہے نا، بہت ہی ایک دم والیومز میں ہے ان کی تفسیر. اور ساتھ ہی ساتھ وہ صرف اسلامک اسکالر نہیں ہیں بلکہ جو اس زمانے کے جو ماڈرن سائنسز تھے وہ ان کے بھی ایکسپرٹ تھے اپنے زمانے میں. تو امام راضی ایک مرتبہ توحید پر گفتگو کر رہے تھے، توحید پر وہ گفتگو کر رہے تھے. تو ایک عورت تھی ان کے زمانے میں جو بڑی
دیندار اور متقیہ اللہ کی معرفت رکھنے والی خاتون تھی. علم بہت زیادہ ظاہری نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اللہ کی معرفت رکھنے والی وہ خاتون تھی. تو وہ گزری تو اس نے امام رازی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا اے رازی، کیا توحید کے بیان کے لیے سورہ اخلاص کافی نہیں ہے کہ تم اتنی تفصیلی گفتگو توحید پر کر رہے ہو؟ توحید کی بات تو اتنے کمپیکٹ وے میں سورہ اخلاص میں بیان کر دی گئی ہے کہ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو نان مسلمس ہیں، ان سے وہ لوگ جو اسلام لائے، تو ان سے جب بات کی گئی کہ سب سے زیادہ آپ کو قرآن میں کس چیز نے ہٹ کیا، سب سے زیادہ کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا، تو انہوں نے سورہ اخلاص کا ذکر کیا. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں ایک خدا کا تصور ہے، ایک ایسی ذات کا سپریم اتھارٹی کا ایک تصور ہے، امیجنیشن ہے اور ایک بلیف ہے ایک، لیکن جتنا کلیئر کٹ تصور جو قرآن نے دیا ہے نا اللہ کی ذات کے بارے میں، اتنا کلیئر کٹ تصور جو ہے وہ دوسری جگہ پر نہیں پایا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے اس طرح کا، بہت سارے لوگوں کا. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں توحید مکمل طور سے آ گئی ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کی کئی قسمیں نکلتی ہیں، یعنی ایمان، ہمارے ایمان کی کہ کئی اینگلز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال. توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال. توحید ذات اور توحید صفات اور توحید افعال پہ گفتگو تو ہم بعد میں کریں گے. ایمان باللہ میں سب سے پہلی چیز ایکچولی جو ہے، وہ یہاں پہ میں سلائیڈ میں نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ موجود ہے، کیونکہ اس کے ایک ہونے کا مسئلہ تو بات کا ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کس طرح موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ موجود ہے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ موجود ہے. ایکچولی ہم دیکھیں گے نا کہ ایمان کے لیول میں ہم اسی پوائنٹ پہ ہم لوگ فیل ہیں. ہم لوگ اسی پوائنٹ پہ فیل ہیں کہ اللہ موجود ہے کہنے کو 1000 بار ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، لیکن اللہ موجود ہے یہ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا یقین دل میں ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے؟ اگر دل میں اللہ کے موجود ہونے کا یقین ہے، پھر بھی ہم سے بدعملی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر بھی ہم سے بدعملی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر بدعملی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ موجود، اللہ لیس بغائب، اللہ موجود ہے، اللہ غائب نہیں، اسی میں ہی فرسٹ اسٹیپ جو ہمارا یہیں پہ گڑبڑی ہو گئی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، کچھ نہ کچھ ویکنس ہے. کیونکہ کسی کے موجود ہونے کا یقین ہو اور پھر بھی ہم سے غلط ایکشنز ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آفس میں اگر لگا ہوا ہے کہ آپ کیمرے کے سرویلنس میں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر انسان اس کے بعد کچھ گڑبڑ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہمارا جو آفیسر ہے، ہمارا جو باس ہے، وہ یہاں موجود نہ رہتے ہوئے بھی موجود ہے. موجود نہ رہتے ہوئے یعنی فزیکلی نہیں ہے لیکن ورچولی وہ موجود ہے. تو جس طرح سے ہم ورچوئل ورلڈ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح کا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے موجود ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر مطلب بہت گہرے ڈیپ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اپنے ہم کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ایکچولی ایمان میں کس لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے بار بار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ خود ایک پریکٹس ہے، اس کو کریں ہم اور اپنے دل میں اللہ کو حاضر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک ضمنی طور پر بات آ گئی تو اسے میں نے عرض کر دیا. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے موجود ہونے پر ایمان کے بعد جو وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، توحید ذات کا مطلب کیا ہے، اور توحید صفات کا مطلب کیا ہے، اور توحید افعال کا مطلب کیا ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہم کو دینا ہے. توحید ذات، جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، یعنی اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق و مالک اور عبادت کے لائق دو ذات نہیں، ایک ہی ذات ہے.
ڈولیٹی نہیں ہے، ڈولیٹی کی ہم نفی کرتے ہیں، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید ذات کا مطلب ایک یہ ہوا۔ توحید ذات کا ایک معنی اور ہوتا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہونا۔ تو توحید اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا، ہر چیز کے اندر بظاہر ایک ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کیا ہے کہ پارٹس ہیں، اس کے اندر پارٹس ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہیں، کہنے کے تو ہم ایک ہیں نا، لیکن ایک ہونے کے باوجود ہم پارٹس ہیں، ہم مرکب ہیں، ہم کچھ چیزوں سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پارٹس کو الگ کیا جائے گا تو الگ ہو کے نکل کے سامنے آئے گی چیزیں ہمارے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے مرکب نہیں، کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرگنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم میں جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے ذات کے ایک ہونے کا۔ وہ ایک ہے ہر لحاظ سے، ہر معنی کے لحاظ سے، جتنی بھی میننگ وننس کی ہو سکتی ہے وہ ساری میننگ اس کے اندر موجود ہے ذات میں۔ اب توحید صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ تھوڑی تشریحات میں کر دے رہا ہوں۔ توحید صفات میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ایک ماننے کا عقیدہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محیی ہے یا حی ہے نا، یہ تمام صفات ہیں۔ ہم اس پہ اور تھوڑی تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ تو توحید صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، یعنی جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس طرح ثابت ہیں، جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہیں، وہ صفت کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور بظاہر اگر کبھی وہ صفت ہوئی تو اس طرح نہیں ہوگی جس طرح وہ اللہ کے لیے۔ دو چیزوں کو جاننا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی قدرت تو ہمارے پاس بھی ہے نا، کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی قدرت پاور نہیں ہے، ہمارے پاس پاور تو ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا۔ تو قادر تو ہم بھی ہیں، سننے والے ہم بھی ہیں، دیکھنے والے ہم بھی ہیں، موجود ہم بھی ہیں، علم والے ہم بھی ہیں۔ تو ساری صفتیں تو ہمارے اندر ہیں، یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن مخلوق کے اندر جس طرح سے ہے اس طرح اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں، مخلوق کی صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے وہ کوئی بھی صفت لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، اور ہماری جو چیز ہے نا وہ باؤنڈیڈ ہے۔ ایک لمٹ میں ہم سنتے ہیں، ایک لمٹ میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری قدرت ایک لمٹ میں ہے، ہر چیز ایک لمٹ میں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صفت ہماری اپنے آپ میں اپنی نہیں ہے، ان اٹ سیلف یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں کسی نے ہم کو دی ہیں تب ملی ہیں۔ گویا ہماری عارضی ہے، پروویژنلی یہ صفت ہم کو اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے دینے سے ہم محتاج ہیں اس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیے، ان صفات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے قطعی طور سے۔ تو فرق بتا رہا تھا کہ مخلوق کی صفات اور دوسروں کی اللہ کی صفات کے درمیان یہ ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی صفات کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک یہ بھی مطلب ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قدرت، ہے نا، تو یہ صفت قدرت ایک صفت قدرت ہے جس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر اگر اللہ کی قدرت کا آپ مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ، تو وہی ایک صفت قدرت کا کمال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ صفت قدرت ہے، ان کے لیے الگ صفت قدرت ہے، ان کے لیے الگ صفت قدرت ہے، ان کے لیے الگ صفت قدرت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر مخلوق کے لیے الگ الگ صفت قدرت ہے، وہی ایک صفت ہے، لیکن اسی ایک صفت قدرت سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ایک ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ہاں،
مخلوق کو یعنی کریشن کی طرف جب ہم نظر کریں گے، کیپنگ ان مائنڈ دس کریشن، اگر اس کو دماغ میں رکھیں گے تب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت الگ الگ نظر آئے گی. تو مخلوق کی طرف نظر کرتے ہوئے، کریشن کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تعدد ہے، ڈولیٹی یا جو ہے پلورلٹی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ ایک ہی صفت ہے، اسی ایک صفت کا سارا یہ کارنامہ ہے. ٹھیک ہے، اسی ایک صفت قدرت کا سارا یہ کارنامہ ہے. تو یہ ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ایک ہونے کا مطلب. اس کے بعد ہے توحید افعال، اللہ کے افعال کی توحید. فعل مطلب ایکشنز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا حقیقت میں ہر چیز میں، کائنات کی ہر شے میں اثر ڈالنے والا وہی ہے. فعال لما یرید، یعنی اثر ڈالنے کے لحاظ سے ہر چیز، ہر فعل اسی کا ہے. امپیکٹ، انفلوئنس ڈالنے کے لحاظ سے، کسی چیز کو وجود عطا کرنے کے لحاظ سے، اس کو نتھنگ سے تھنگ بنانے کے لحاظ سے، ہر چیز میں قدرت اسی کی ہے اور اسی کی قدرت کی وجہ سے وہ چیز وجود میں آ رہی ہے. تو جتنے بھی افعال ہیں، جتنا بھی فعل ہے، چاہے وہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ، چاہے خود ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. ہر اثر جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس نے چیزوں کے جو ریسورسز ہیں نا، انسٹرومنٹس ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے پھیلا دیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کو اس کو میں اس طرح سمجھاؤں کہ ہم نے ابھی ناشتہ کیا نا، تو ناشتہ کرنے سے ہمارا پیٹ بھرا نا. تو پیٹ بھرنے کا فعل دراصل ہمارا ہوا نا، کہ ہم نے پیٹ بھرا ہے. بھوک مٹانے کا فعل حقیقت میں کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا ہوا نا، کہ ہم نے اپنی بھوک مٹائی ہے. لیکن یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے. ہمارا فعل کیسے ہے؟ ہمارا ایکشن اس لیے کہ چونکہ بھوک مٹانے کی جو چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں ان کو ہم نے یوز کیا ہے. جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان کی طرف ہم بڑھے اور ان کو یوز کیا. لیکن ہمیشہ یہ عقیدے میں ایک بات ہے، اس کو یاد رکھنے کی ہے کہ علماء نے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ عقیدے کی بہت بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے نا، ایگزسٹنس میں جو آتی ہے نا، اس کے لیے دو چیز کا پایا جانا ضروری ہے. اس کے لیے دو چیز کا پایا جانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز ہے سنت اور ایک چیز ہے قدرت. تو سنت اور قدرت، سنت کے پردے میں اللہ کی قدرت کا بھی ظہور ہوتا ہے، لیکن قدرت کے پردے میں اللہ کی سنت کا ظہور نہیں ہوتا ہے. سنت کا مطلب جو ایک کامن جو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بنا کر کے رکھا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. مثلا بھوک مٹانی ہے تو کچھ کھائیے، پیاس بجھانی ہے تو کچھ پی لیجئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رکھی ہے. لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ روٹی یا کھانے کی چیزیں اپنی ذات میں بھوک مٹانے والی نہیں ہیں. عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ پانی اپنی ذات میں اس کا ذریعہ تو ہے پیاس بجھانے کا، لیکن اپنے آپ میں، حقیقت میں، مستقل طور پر یہ پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کبھی ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کبھی ہم بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ایگزسٹنس میں آئے گی وہ دو چیزوں سے ایگزسٹنس میں آئے گی. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ ریسورسز کو یوز کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی کو علماء کے ہاں ٹرمز میں کہا جاتا ہے کسب. کسب کا مطلب یہی ہے کہ جو ریسورسز اس نے رکھے ہیں نا، اس کی طرف آپ بڑھیے. ٹھیک ہے، آپ کا کام ریسورسز کی طرف، اچھے ریسورسز کی طرف بڑھنے کو اللہ نے ہم کو کہا ہے، اور برے جو ریسورسز ہیں، غلط چیزوں کا جو ذریعہ ہیں، ان سے ہم کو دور رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی سنت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وجود میں تب آئے گی جب آپ بندہ ریسورسز کو یوز کرے گا
جب بندہ ریسورسز کو یوز کرے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی تخلیق کرے گا جس چیز کو بندہ چاہتا ہے، اس کو کریٹ کرے گا جس کو بندہ وہ چاہتا ہے. جیسے ہم نے ناشتہ کیا، یہ ہمارا کام تھا. اب یہ اللہ کی سنت یہ کہ جب بندہ ریسورس کو استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی جو چاہت ہے اس کے ساتھ جڑ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کا ارادہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. جب جڑے گا اللہ کا ارادہ تب وہ چیز وجود میں آئے گی. ناشتہ کیا ہم نے، جب ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ جڑا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو پیٹ بھرنے کا جو فعل ہے، یہ جو صفت ہے، کیسے ظاہر ہوئی، یہ اثر کیسے ظاہر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے. ایکچولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، یہی معنی ہے کہ اللہ کی چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. توحید افعال کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس بھی شکل میں، اچھا یا برا، وہ سب اللہ کی اللہ کا فعل ہے. اس معنی میں ہے اللہ کا فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے ارادے سے وہ چیز وجود میں آئی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے قدرت. تو قدرت میں کیا ہوتا ہے کہ جو کامن سسٹم ہے، کامن سسٹم سے ہٹ کے چیز وجود میں آتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو کیا بنا دیا؟ گلزار بنا دیا. آگ کا اصل میں کام کیا ہے؟ اس کا ایکشن کیا ہے؟ آگ کا ایکشن ہے جلانا. لیکن وہاں پر دیکھیے کہ بندے نے، یعنی نمرود نے پوری تیاری کر لی تھی نا، اپنی جلانے کی پوری تیاری کر لی تھی نا. تو گویا اس کی طرف سے جو کام تھا وہ پورا اس نے کر لیا تھا، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوا متعلق. اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ نہیں جڑا. ارادہ نہیں جڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی. اللہ نے اس کی صفت ہی بدل دی. جلانے کے بجائے اس کو سکون پہنچانے والی بنا دیا. یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر رکھیے. دوسری ایک بات یہاں پر اور میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے افعال کے پر چونکہ بات چل رہی ہے تو وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے ارادہ و مشیت. ٹھیک ہے، لٹرلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے. ارادہ اور مشیت، اللہ کا چاہنا ہے نا، اردو میں دونوں چاہنا ہی ہوتا ہے. ایک ہے رضا، اللہ کا خوش ہونا. ٹھیک ہے، تو اس نے کائنات میں اچھی چیزوں کو بھی رکھا ہے، اب بری چیزوں کو بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے حکم ہم کو کیا دیا ہے؟ اس نے حکم ہم کو یہ دیا ہے کہ یہ دیکھو، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ناشکری کرے. لیکن اللہ راضی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کس چیز سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی غلط چیز سے راضی نہیں ہے. اس نے یہ بھی کہہ دیا، لہذا آپ کی طرف سے بڑھنا نہیں پایا جانا چاہیے. کسب کے لیے، اس چیز کو یوز کرنے کے لیے، اس چیز کو اپنے قدرت کے تحت لانے کے لیے آپ کا بڑھنا نہیں پایا جانا چاہیے. اگر آپ بڑھیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑھنا آپ کی طرف سے پایا گیا نا. پھر اللہ نے منع بھی کیا تھا، اس کے باوجود بڑھنا پایا گیا، تو رسپانسبل کون ہوگا؟ تو اب ہم کو بندے کو دیکھنا یہ ہے، ارادہ و مشیت جو ہے نا اس کا تعلق تقدیرات سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب متعین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے نا. جب پتہ نہیں تو اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہے آپ کو؟ کیا حکم ملا؟ آرڈر کیا ملا ہے آپ کو؟ آرڈر میں یہ ملا کہ میں خود اچھائی سے راضی ہوتا ہوں اور برائی سے ناراض ہوتا ہوں، لہٰذا آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. تو اللہ اچھائی سے راضی ہے اور برائی سے راضی نہیں ہے. تو رضا میں اور ارادہ میں فرق ہے. ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا سے نہیں ہوتا. کفر ہو رہا ہے، کسی کا قتل ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ غلط کاری ہو رہی، اس میں اللہ کی مشیت تو شامل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رضا شامل اس کے اندر نہیں ہے. تو توحید افعال کا مطلب یہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو علماء نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے،
میں ٹیکنیکل ٹرم بھی آپ کو ذکر کروں گا، اس کو سمجھا بھی دوں گا. ایک ہے، پہلی قسم ہے صفات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ، اور دوسری چیز ہے، دوسری ٹرم ہے صفات سلبیہ. ٹھیک ہے، صفات ثبوتیہ مطلب پازیٹیو ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے، اور صفات سلبیہ کا مطلب نیگیٹو ایٹریبیوٹس. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں صفات پر، تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چیزوں سے پاک ہے. اسی کو ٹیکنیکل ٹرم میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کہتے ہیں. تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن میں نے ذکر کر دیا کہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ. تو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. اب صفات ثبوتیہ کیا کیا ہیں، ان کو میں کچھ جو علماء نے ذکر کیا ہے، موٹی موٹی میجر چیزیں، ان کو میں نے یہاں پر، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، علماء کے درمیان بعض کچھ چیزوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، میں نے ان کو سائڈ کر کے جو مطلب ایک دم یونینیمسلی جس کو ذکر کیا ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا بس. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہاں پر میں نے یہاں پر توحید اسما کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی توحید، چونکہ پھر وہ ہم علماء کے اختلافات میں ہم چلے جائیں گے کہ وہ القادر میں جو قدرت ہے وہ صفت ہے اور القادر جو ہے وہ نام ہے، وہ ایک بحث ہو جائے گی، تو اس کو ہم ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جو صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی جو ایٹریبیوٹس اللہ کی طرف منسوب کیے جائیں گے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، اس میں پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے. قدیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی و ابدی ہے. ازلی و ابدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے نہ تو بگننگ ہے نہ تو اینڈ ہے، نہ تو بگننگ ہے اور نہ تو اینڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیم ہونے کا مطلب یہ ہوا. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ لا محدود، انلمیٹڈ، لیں کاؤنٹلیس، انکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے، اور کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ کسی نہ کسی سے اس نے گین کیا ہے، ایکوائر کیا ہے نالج کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی سے ایکوائر نہیں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں اور ذات بھی قدیم ہے. نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اینڈ ہے اور بگننگ ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اینڈ اور بگننگ ہے. وہ ہمیشہ سے اپنی صفت کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اپنی صفت کے ساتھ رہے گا. یہاں پر اس کو کلیریفائی کر دوں کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے والا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے نا. تو اب یہاں پر ازلی اور ابدی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ مردے کو زندہ کرے گا تب نہ وہ محی ہوگا، اللہ مردے کو زندہ کرنے والا ہوگا تب نہ محی ہوا وہ. لیکن اگر ابھی کسی مردے کو مان لیجیے زندہ نہیں کیا اس نے، تو وہ محی کیسے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس صفت کا ظہور حقیقت میں اس وقت ہونا چاہیے جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. تو یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی صفات کے ازلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کے بعد محی الموتیٰ کہلائے گا، مردوں کو زندہ کرنے والا کہلائے گا، وہ اس نام کا مستحق اس وقت بھی ہے جب مردوں کو زندہ نہیں کیا اس نے. البتہ اس کی اس صفت کا اظہار کب ہوا؟ جب اس نے مردوں کو زندہ کر دیا، ورنہ صفت اس کے اندر موجود تھی. ایک آدمی ہے جو ٹیچر ہے لیکن ابھی اس نے پڑھانا شروع نہیں کیا، اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پڑھانا شروع نہیں کیا، ہے ٹیچر وہ، ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا. جب پڑھانا شروع کرے گا تو اس کی ٹیچنگ جو اسکلز ہیں اس کا اظہار ہوگا. لیکن کیا مطلب اس کے اندر ٹیچنگ اسکل نہیں ہے؟ پہلے نہیں، صفت تو پہلے سے موجود ہے لیکن اس کا اظہار اب ہو رہا ہے. تو بلا کسی تمثیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اس صفت کا اظہار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے متصف تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی گویا جب اس نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات سے متصف تھا جن کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اور جن کا تذکرہ نہیں بھی کیا گیا ہے. تو اللہ عالم تھا جب کائنات کو نہیں پیدا کیا تھا، تب بھی عالم ہے اور عالم رہے گا. ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں. لا يعزب عنہ ذرۃ
مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی ایک رائی کے برابر، ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علم کی مطلب اس کے اندر ایکسپینشن اتنا زیادہ ہے، اس کے اندر مطلب وسعت اتنی زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اوور آل چیز کو جاننا، ایک ہوتا ہے ان ڈیٹیل چیز کو جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف نہیں ہے کہ وہ اوور آل چیزوں کو جانتا ہے، نہیں، پوری ایک جتنی بھی مائنٹس ہو سکتی ہیں، ڈیٹیل، باریک سے باریک ڈیٹیل ہو سکتی ہے نا، ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ جانتا ہے، جہاں تک انسان کا کبھی ذہن بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، مکمل طور سے۔ اللہ کی ایک تیسری صفت ہے قادر، صفت قدرت، ٹھیک ہے، اور اسی قدرت کے اظہار سے ہی ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور کیسا قادر ہے وہ کہ کوئی اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اوور پاور کیے ہوئے ہے، سب کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، لیکن کوئی چیز اس کو اوور پاور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے اگر چاہ لیا کہ ایسا ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا، اللہ نے چاہا ایسا نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے تھے، تربیت آپ نے کی تھی خاص حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اپنے ساتھ رکھتے تھے، راتوں کو نماز میں تہجد کے لیے بھی اٹھاتے تھے، نوعمری میں بھی، کم عمری میں بھی اٹھاتے تھے۔ تو ان کو ایک مرتبہ حضور نے وصیت کی، اور یا غلام کہہ کر کے، اے بچے، پیار سے محبت کے ساتھ، کیسے توحید کو بچوں کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ توحید کی عظمت الگ ہے، رسالت کی عظمت الگ ہے، اولیاء کرام کی عظمت الگ ہے اپنی جگہ، لیکن توحید کسی بھی لیول پہ جھپکنے نہ پائے، وہ ہلکی نہ ہونے پائے توحید۔ حضور کس طرح ان کو تیار کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے غلام، تم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے اور اللہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ رہے؟ اور کہتے ہیں کہ اے بچے، یہ جان لو کہ اگر ساری مخلوق مل کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی تم کو نقصان سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جملہ ایسا ہے نا، بڑا زبردست جملہ ہے وہ، اور کتنی زبردست تعلیم ہے۔ اس میں حضور کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اچھا، پریکٹیکلی آپ کہیے گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے؟ مجھے ابھی آپ سے یہ موبائل مانگنا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ مجھے موبائل دے دیجئے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگو، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے تمہارا کوڑا گر جائے تو اسے بھی اللہ سے کہو دینے کے لیے۔ کیسی زبردست توحید جو ہے ان کے دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابی کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو، مدد کسی بھی پردے میں آئے، اس مدد کو اللہ کی طرف سے سمجھنا۔ مدد کسی بھی پردے میں آئے، اگرچہ آپ نے یہ موبائل اٹھا کے ہم کو دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سبب کے پردے میں اوجھل ہو جاؤں، اللہ سے غافل ہو جاؤں۔ نہیں، بظاہر دیا آپ نے، لیکن دینے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ہم کسی بزرگ کے پاس گئے، دعا ان سے کروائی، ان کی دعا سے کوئی فائدہ پہنچا، دینے والا اللہ ہے۔ ایک بات یہاں پر ٹھہر کے نقل کر دوں، بہت اچھی بات آ گئی ہے۔ حضرت ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ ان کی ایک بات بہت زبردست لگتی ہے مجھ کو، کیسی توحید تھی بزرگوں کے اندر، ہمارے کیسی توحید ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی۔ ایک پریشان حال انسان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور، پریشان حال ہوں اور غیاث الدین بلبن بادشاہ سے آپ کی قربت ہے، یعنی چاہتا تھا، قربت کے چاہتا تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا آپ کی، تو آپ جو ہے کچھ ایک سفارش نامہ لکھ دیجئے میرے لیے، کچھ پیسہ مل جائے گا مجھ کو تو میرا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک سفارش نامہ لکھا، ریکمنڈیشن لیٹر، ٹھیک ہے؟ تو وہ لے کر کے ان کے پاس گیا، تو اس ریکمنڈیشن لیٹر میں جو بات تھی نا وہ بڑی زبردست تھی۔ اس میں کیا بات تھی؟ فرمایا
کہ اس میں لکھا تھا کہ یہ فلاں آدمی جا رہا ہے، تمہاری اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کر دینا۔ اس پر آگے لکھتے ہیں کہ فَإِنْ أَعْطَيْتَهُ، اگر تم اس انسان کو اس کی چیز دے دیتے ہو، پیسہ دے دیتے ہو، جو بھی چیز اس کی مطلوب تھی، جو چیز وہ ریکوائرڈ تھی اس کو وہ دے دیتے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہو تم، تو فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَعْطَيْتَهُ فَاللَّهُ هُوَ الْمُعْطِي، دینے والا اللہ ہی ہے۔ البتہ تم چونکہ ذریعہ بنے ہو نا، تم چونکہ ذریعہ بنے ہو تو وہ انت الماجور، تم کو اجر ملے گا، سبب ہو تم۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا تو فائدہ دینے والا اللہ ہے، میں چونکہ سبب بن گیا اچھائی کا تو مجھ کو اجر ملے گا اس پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تُعْطِهْ، یا بعض اس میں آیا کہ فَإِن مَنَعْتَهُ، اگر تم اسے منع کر دو، نہ دو، تو فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ هُوَ الْمَانِعُ، تو نہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، نہ دینے والا بھی، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھنا تم، نہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَأَنْتَ الْمَعْذُورُ، اور تم معذور ہو گئے، اس لیے کہ تم کو اللہ نے اس کا سبب اور ذریعہ نہیں بنایا۔ تو یہ بات ایک آ گئی، تو میں اس پر آپ کے سامنے اس کو میں نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ہر پردے میں اسی کی جلوہ فرمائی ہے۔ تو کیسے ہے عبداللہ ابن عباس کی تربیت کر رہے ہیں؟ تو وہی تربیت مقصود وہی ہے کہ اے غلام، اے بچے، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نفع و نقصان کہیں سے آ رہا ہے تو وہ کہیں اور سے آ رہا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور یاد آئی کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایک دشمن تھا ان کا، اس نے پیچھے سے ایک پتھر ان کو کس کے مارا، چوٹ لگی، درد ہوا، پلٹ کے آپ نے دیکھا، پلٹ کے دیکھا تو شخص مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا تم تو کہتے ہو کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، خیر ہو یا شر۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک سب فعل اللہ ہی تعالیٰ کا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں پلٹ کر کے کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا، اللہ نے شر کا ذریعہ کسے بنایا؟ کیونکہ اگر خیر کا ذریعہ بنتے تو تم کو بدلہ ملتا، اللہ نے شر کا ذریعہ کسے بنایا؟ اس کو دیکھ رہا ہوں کون رسوا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب کوئی رسوا ہوگا تبھی وہ اللہ اس کو شر کا ذریعہ بنائے گا، اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو قرب حاصل ہوگا نا تو اس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا لے گا۔ تو اللہ کی صفت تیسری قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے حی، حیات والا۔ کیسا حیات، کیسی حیات والا ہے وہ؟ ساری کائنات کو حیات بخشے ہوئے، ساری کائنات کو حیات، یعنی گویا پوری کائنات میں حیات کا جو نور آپ کو نظر آتا ہے نا، نور حیات جو کائنات میں نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی صفت الحی کی جلوہ فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اثر ہے یہ۔ ایسے ہی اللہ کی ایک صفت ہے مرید، ارادہ کرنے والا۔ ارادے کا مفہوم میں نے بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ چاہنے کا کیا مطلب ہے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت المرید ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے السمیع، سننے والا، ہر وقت ہر چیز کو بغیر کسی باؤنڈیشن کے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ البصیر، دیکھنے والا، بغیر کسی باؤنڈیشن کے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا پرتو، اور جب اللہ اپنی صفات کی تجلی ڈال دیتا ہے، اللہ اپنی صفات کا نور ڈال دیتا ہے کسی بندے پر نا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے باؤنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے آیا نا، حدیث قرب نوافل میں کیا آیا ہے کہ میرا بندہ جب میرا مقرب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھ اور کان بننے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت سماعت کا جو نور ہے نا، وہ نور اس بندے پر ڈال دیتا ہے، صفت بصارت کا نور اس بندے پر ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصارت کا جب نور پڑا، صفت السمیع کا نور پڑا، البصیر کا نور پڑا، تو وہ بندہ حجابات کے باوجود دور کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، دور کی چیزیں سن لیتا ہے۔ تب ہم اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن لی، دور دراز پہ چونٹی تھی لیکن اس کی آواز سن لی۔ کیسے؟ چونکہ نبی تھے نا، وہ کس نور کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے جس نور کے ساتھ انسان لوگوں کے درمیان چلتا وہ پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات کا، اپنے نور کا مظہر بناتا ہے، تجلی ڈالتا ہے، نور ڈالتا ہے، تو بندوں کو بھی خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے، بندے بھی دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے لوگوں کو اولیاء سے محبت ہوتی ہے، صالحین سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں ہے الشاہد۔ الشاہد کا مطلب جس کو حاضر یہاں پہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، حاضر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت جو ہے نا وہ ہمارے تمام احوال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ اپنے علم و احاطہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ ٹھیک ہے کہ اگر تین ہیں تو چوتھا اللہ ہے، تو ایسے ہی جو ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے وہ، لہٰذا کبھی اس کو دل سے نکلنے نہ دینا تاکہ غلط عمل کا شکار نہ ہو جاؤ، بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جاؤ، بدعملی کا شکار نہ ہو جاؤ، پھر اللہ تم کو تمہارے عمل کے بارے میں بتائے گا۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک الحاضر یا الشاہد، شاہد کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر روٹ ورڈ میں جو ہے شہیدہ کا معنی حاضر ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹو بی پریزنٹ۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے متکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمانے والا ہے، اس نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہے نا، تو اللہ نے خود ذکر کیا نا اپنی صفت کلام کا، اللہ متکلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں، ہے نا، اور حضور کے دل میں جو ڈال کے جو کلام فرمایا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ صفات کون سی ہیں؟ صفات ثبوتیہ۔ صفات ثبوتیہ کا ہم نے یہاں پر جو انڈسپیوٹڈ ہیں ان 9 چیزوں کا یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صفات کی دوسری قسم ہے صفات سلبیہ۔ میں نے بتا دیا کہ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، تو نیگیٹو ایٹریبیوٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ امام طحاوی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدْوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے پاک ہے؟ لمیٹیشن سے پاک ہے، حد سے، کہ اس کا کوئی اینڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی ایک دم ایک ایکسٹریم لیول ہے اس سے پاک ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارکان سے پاک، یعنی پارٹس جو ہوتے ہیں، انسٹرومنٹل پارٹس اور جو جسٹ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کے پارٹس سے وہ پاک ہے، آرگن سے وہ پاک ہے، اور کوئی سمت اس کو گھیرے نہیں، ایسا نہیں کہ وہ دائیں ہیں، بائیں ہیں، آگے ہے، پیچھے، ایسا کچھ نہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اپنے علم کے ذریعے سے۔ اور ایک مخلوق جو ہوتی کریشن جو ہے، کریشن کے لیے جس صفتوں کو ہم جن ایٹریبیوٹس کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں نا، تو ہمارے لیے جگہ ہے، ہمارے لیے اوپر نیچے ہے، ہمارے لیے دائیں بائیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں کریشن ہے، وہ کریٹر ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، اور جو کریٹر ہوتا ہے بیونڈ کریشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف مکان کی نسبت کر سکتے ہیں، پلیس کی نسبت کر سکتے ہیں، نہ ٹائم کی نسبت کر سکتے ہیں، نہ ڈائریکشن کی نسبت کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں کریشن ہیں، اس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ، اس کا مطلب وہ خود اس کا محتاج ہے، تو محتاج کہیں خدا ہوتا ہے، محتاج کہیں رب ہوتا ہے، محتاج کہیں اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کو صفات سلبیہ کا یہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے صفات سلبیہ میں کچھ چیزوں کا، موٹی موٹی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ شریک، لا شریک لہو، اسی کو صفات سلبیہ، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ صفات سلبیہ ہے، جو اللہ اس سے پاک ہے۔ کہ لیس بمرکب، اللہ تبارک تعالیٰ مرکب نہیں ہے، یعنی وہی کسی چیز سے وہ اس کے انگریڈینٹس نہیں ہیں، اجزاء نہیں ہیں، پارٹس نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اندر حلول کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم بسا کبھی ایسا لفظ بولتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب اللہ کا وصال ہمیں چاہیے۔ تو وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹچ ہونا، پہنچ جانا، جب کوئی چیز کوئی پہنچتی ہے وہاں ٹچ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی لٹرل میننگ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کی ذات میں، یا اللہ کی ذات میں بندے کی ذات کیا ہو گئی؟ حلول کر گئی، گھس گئی۔ حالانکہ وہاں پہ وہ میننگ نہیں ہے۔ وصال کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جانا، اس سے ایک خاص قسم کا تعلق آپ کا قائم ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی چیز میں حلول کیے ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی چیز حلول کیے ہوئے، یعنی کوئی چیز اس کے اندر انہیل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہیل نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز انٹر نہیں کی اللہ کی ذات میں۔ اچھا، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات محل حوادث نہیں ہے۔ محل حوادث کا مطلب کیا ہوا
یعنی وہ ڈائریکشن میں نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہیں، آگے پیچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ویسے اس کے لیے ٹائمنگ نہیں ہے، اس طرح کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ صفات سلبیہ ہوئے۔ صفات سلبیہ کے بعد اب ہم آتے ہیں بلیف ان دا اینجلس آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں میں لگا کر کے رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو کام، جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے اس کو پرفیکٹلی وہ جو ہے پرفارم کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک انسانوں کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں، نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسی فرشتے جو ہیں ایک ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی جنرل کنڈیشن میں انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، بک آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، جتنی بھی پچھلی کتابیں آئیں سب پر ہم ایک اوور آل ایمان رکھتے ہیں، ان ڈیٹیل ان تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے نا، یہ جو کتابیں ہیں، یا قرآن نے مطلق کہا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحف، ان کی بکس، تو ان آل اوور آل ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحف اترے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو صحف اترے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دیگر جو جتنے بھی صحف تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کتابیں اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ ساری جو میسج تھے وہ منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب فائنل بک جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ہی ساری کائنات کی رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، گائیڈنس کا ذریعہ یہی ہے۔ ایسے ہی بلیف ان دا پروفٹس اور میسنجر آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اس پر سب پر ہم نے جو ہے نا قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی ہیں تاکہ جو ہے مطلب پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں قرآن کی آیتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ نبیوں پر ایمان، مثلا قرآن کریم میں آیا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ صدیق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے احکام کی تصدیق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسولوں پر ایمان، رسولوں پر بھی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل ایمان رکھتے ہیں سارے انبیاء اور سارے رسولوں پر، کہ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر کے بھیجا وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور مخلوق میں کوئی بھی جو ہے وہ نبیوں کے برابر، رسولوں کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان ڈیٹیل ہم کن پر ایمان رکھتے ہیں؟ جن کا ذکر قرآن کریم میں رسول کی حیثیت سے آ گیا ہے۔ باقی اوور آل ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، اسی لیے چونکہ انبیاء کی کتنے بھیجے گئے اس کی نمبرز میں جو اختلاف ہے، بعض میں آیا کہ جو ہے 1,24,000، بعض میں آیا کہ 2,24,000، تو اس لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000، تاکہ کسی نبی کا انکار نہ لازم آئے، ٹھیک ہے۔ سارے انبیاء کو ہم تسلیم کرتے ہیں، البتہ جن کا ذکر نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نومینیٹ کر کے نبی کہنا یہ درست نہیں ہے، نومینیٹ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ ایک ڈیزگنیشن ہے، جب ڈیزگنیشن کا کنفرمیشن نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو نبی کہہ سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے بہت سارے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بدھ ہے نا نبی تھے، تو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مے بی پاسبل کے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ اچھا، اور کنفرمیشن کے لیے ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیزگنیشن ہے، بغیر کنفرمیشن کے ہم کسی کی طرف اس کی نسبت کیسے کریں گے؟ دنیا میں مثال کے طور پر بھئی پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کا لٹرل میننگ کیا ہوگا؟ جو ذمہ داری کو جو انجام دینے والا ہو، بہت امپورٹنٹ ہو، اس کو پرائم منسٹر لٹرلی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں انتظام کرنے والے کو، ٹھیک ہے، تو پرائم منسٹر ہو گیا۔ لیکن کیا کسی دوسرے کو آپ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈیزگنیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈیزگنیشن آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ تو ایسے ہی نبوت ہے، بغیر کسی تمثیل کے نبوت ہے، ڈیزگنیشن ہے، سیکریٹ ڈیزگنیشن ہے، ایک عہدہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے، ہاں، اللہ یستفی من عبادہ، اللہ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چننے والا ہے تو پھر ہم کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کنفرم کر کے کسی کو نبی یا رسول کہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں آ گیا بلا شک و شبہ وہ نبی و رسول ہیں، اور جن کا ذکر نہیں آیا ہم اوور آل ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول تھے۔ اس میں 25 لوگوں کا ذکر جو ہے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی کتابوں میں 4 کتابوں کا ذکر آیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر جو ہے نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ، وہی قیامت کے دن پر ایمان۔ قیامت کے دن پر ایمان کا جب ہم لفظ ذکر کرتے ہیں نا تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا،
ٹھیک ہے، میزان عمل کا تولا جانا، ٹھیک ہے، اچھے اور برے کا بدلہ دیا جانا، جنتی اور جہنمی کا ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا، یہ سارے عقیدے جو ہے ڈے آف لاسٹ ڈے یا ڈے آف ججمنٹ کے ایمان میں یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہیں، کیونکہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آخری دن ہے، تو آخری دن کا مطلب کیا؟ یوں ہی ایسے آخری دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں آپ نے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، حساب و کتاب کے بعد ہم کو بدلہ دیا جانا ہے، بدلے دیے جانے کے بعد ہم سب لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان اگر ہے تو اگرچہ وہ جہنمی ہو لیکن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ضروریات میں کی جو چیزیں ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیوائن ڈکری، وہی تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر، ہے نا۔ تو اس بات پر ایمان کہ تقدیر اچھی ہو یا بری بندے کے حق میں، وہ سب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پر میں افعال کے پردے میں جو گفتگو ہوئی تھی افعال پر، اس میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے، قیامت تک سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تقدیر کے بھروسے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ علم علماء کرام نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، علم مفقود اور ایک ہوتا ہے علم موجود۔ ہماری ٹائم مکمل ہو گیا لیکن تھوڑی سی گفتگو اور ہے، ٹھیک ہے۔ علم مفقود اور علم موجود۔ علم مفقود کا مطلب جس کا علم اللہ نے ہم کو عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ علم موجود کا مطلب جس کا علم اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو کیا علم عطا کیا ہے؟ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے تو جائیے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور اٹھائیے روٹی اور اس کو توڑ کے منہ میں رکھیے، تب آپ کا پیٹ بھرے گا، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ پیاس بجھانا ہے تو پانی لیجئے، منہ میں ڈالیے، تب اللہ پیاس بجھائے گا۔ اسی چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، روزی کمانی ہے، روز پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ یہ محنت کو، جتنی بھی محنت کے ذریعے ہیں محنت کیجئے آپ، اللہ آپ کو روزی دینے والا ہے، لیکن کتنا ملے گا اور یا یہ کہ کل ملے گا ہی نہیں، اس کا پتہ آپ کو تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اچھائی یا برائی، تو دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اچھائی کی طرف بڑھیے اور برائی سے دور رہیے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر اچھائی کی طرف آپ بڑھیں گے تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، ہم آپ کی اسپیشل مدد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ تو بتایا یہ ہے کہ اچھا کرنا ہے، برائی سے رکنا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کو ہم نے ریسورسز کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، انسٹرومنٹس کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، اور تم اسباب کی طرف بڑھو، ٹھیک ہے۔ اسباب کی طرف بڑھو گے تو چیزیں وجود میں آئیں گی، لہٰذا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گھر میں کہ نہیں اللہ کو روزی دینا ہوگا تو روزی دے ہی دے گا ہم کو اگر نماز پڑھنا ہوگا تو اللہ ہم کو مسجد میں پہنچا ہی دے گا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، اس کو تواکل کہتے ہیں، جھوٹا توکل کہتے ہیں، کیونکہ یہ جس کے بھروسے پہ آپ بیٹھ رہے ہیں وہ علم مفقود ہے۔ اللہ نے یہ کہاں بتایا کہ کل آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے، یا کل آپ کو 1 ہی روپیہ ملنے والا ہے، یا آپ کو کمائی کل اتنی ہونے والی ہے، یا کل آپ کے ساتھ یہ برا ہونے والا ہے، یا کل آپ کے ساتھ یہ اچھا ہونے ہی والا ہے؟ یہ اللہ نے بتا دیا ہے کیا؟ جب نہیں بتایا ہے تو جو اس نے بتایا اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور اس پوائنٹ کو اگر ذہن میں بٹھا لیجئے گا نا تو یہ مسئلہ ایک حد تک جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تقدیر کے چکر میں مت پڑیے، تقدیر پر ایمان رکھنے کو اللہ نے کہا ہے، تقدیر کو پریکٹس میں لانے کو نہیں کہا ہے اللہ نے کہا تقدیر پر ایمان رکھیے بھائی، جو ہو رہا ہے میری طرف سے ہو رہا ہے، لیکن کرنا وہ ہے جو ہم نے کہا ہے۔ تو یہ ڈے آف ڈکری یہ ہے۔ اس لیے قرآن میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اللہ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یعنی قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ ہر چیز حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب کیا، اس کو میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ کوئی چیز جو ایگزسٹنس میں آتی ہے تو دو چیز سے آتی ہے، ایک آپ کا اپنا اس کی طرف بڑھنا اور دوسرا اس کے بعد اللہ کا چاہنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مشیت آپ کے بڑھنے کے تابع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ پھر اگر اللہ کی قدرت جاری ہو جائے گی تو چیزوں کو بدل دے گا۔ اس کے بعد ہے باس بعد الموت،
ہے نا، قیامت کے دن پر ایمان. تو اس کا مطلب یہی کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اپنے جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دیں گے. بعض بعد الموت پر بھی گفتگو میں شروع میں ہی ہو گئی تھی. تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ ایمان مفصل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہاں تک بات مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ایک چیز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور وہ تمام علماء نے اس کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ توحید کے بعد ایک چیز آتی ہے کیا؟ رسالت، یعنی بلیو ان دی فائنلٹی آف دی پروفیٹہوڈ آف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے آخری نبی ہونے پر ایمان، کہ حضور کا جو میسج ہے وہ لاسٹ میسج ہے، فار ایور ہے، جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے ہے. اب کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آخری نبی ہیں حضور. اور دوسری چیز دیکھیے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا حفاظت کی ہے. کس کی؟ جو فائنل میسج تھا اس کی پوری حفاظت کی ہے. قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے میں ہیں. پورے قرآن میں اس سے زیادہ فورسفل آیت نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ تاکید ذکر کی گئی ہو. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے انّا تاکید کے لیے ہے، پھر نحن دوبارہ لایا گیا وہ خود تاکید کے لیے ہے، پھر نزلنا میں جمع کا صیغہ پلورل فارم لایا گیا وہ خود تاکید کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر وَإِنَّا، ٹھیک ہے، پھر آیا انّا، اس میں بھی نہ آیا، انی نہیں آیا، ٹھیک ہے. وَإِنَّا لہو میں لہو کو اصل میں بعد میں آنا چاہیے تھا، لحافظون لہو ہونا چاہیے تھا عربی گرامر کے لحاظ سے، لیکن اس کو پہلے کر دیا گیا. اس سے خود تاکید پیدا کیا جا رہا ہے. پھر لحافظون میں لام لگا دیا گیا، یہ خود تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ اسی لیے دیکھیں کہ جتنے بھی نا بکس ہیں جن کا بھی دعویٰ کہ ریویلڈ بک ہے، ان سارے ریویلڈ بک میں اگر کوئی محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی خرد برد نہیں ہے بغیر کسی اختلاف کے، تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن آخری میسج ہے اور جو اس کو لانے والے ہوں گے وہ آخری رسول ہوں گے. تو یہ ان شارٹ جو ہے ہمارا ایک ایمان کے حوالے سے ایک ان شارٹ گفتگو تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم جو ایمان پر گفتگو ہوئی ہے یہ لفظوں تک ہمارے ورڈز تک یہ نہ رہیں، بلکہ اللہ ان کو ہمارے ہارٹس تک پہنچا دے، ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اکثر یہ ورڈ آتا ہے کہ چاہے تو اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، تو یہ کیا مراد ہے؟ نماز کے وقت کی بات چل رہی ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ یہ اس کے کانٹیکس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آیت کب اتر رہی ہے. اصل میں ان کی بحث، کفار و مشرکین کی بحث اس بات پر اور لوگوں کے درمیان بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ بھئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے کہ بیت اللہ کی طرف نماز کر کے پڑھی جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت یہ کلیئر کیا کہ یہ تو ایک ٹیمپرری چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے چہرے کو کس طرف کرنا ہے. اگر عبادت کی بات کی جائے تو انسان ہر وقت عبادت کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. نماز کے وقت نے ایک پارٹیکولر ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انسان کا قبلہ کدھر ہوتا ہے عام حالت میں؟ کیا اس کے عام حالت میں وہ عبادت نہیں کرتا ہے؟ عبادت تو کرتا ہے. تو اگر ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے تو پھر ہر حالت میں ہم کو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم دعا کرتے تو ہاتھ کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان ہے. دعا کا قبلہ آسمان ہے نا. تو یہ اسی کو نگیٹ کیا گیا ہے وہاں پر کہ اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ یہ باتیں تمہارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. جو بیسک چیز کو چھوڑ کر کے یہ جو آج کل ہم لوگوں کا جو حال ہے نا، اصل اس پہ بھی ایک طرح کا کمنٹ ہے گویا کہ فروعیات میں مت الجھیے، بلکہ اصل بات آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے اس کو پیدا کیجئے. بیسکس کو چھوڑ کے ہم فروعیات میں جھگڑ رہے ہیں. نماز روزہ چھوڑ کے اگر خالی بحث قبلے کی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بری بات ہے، اچھی بات تھوڑی ہے کوئی. یہ آخری سوال کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شر اور بری تقدیر اور اچھی تقدیر پہ ایمان رکھنا وہ جو ہے جو ٹیلنٹ ہے سکس والا، تو بری تقدیر یہ کیا ہے؟ مطلب میں کہا نا بری اور اچھی جو کہا جاتا ہے وہ بندے کے اینگل سے، ہاں ریلیٹو ٹرم ہے. میں نے اسی لیے کیا کہا، میں نے کہا کہ بندوں کے لیے بری ہے اچھی ہے. حلو اسی لیے حدیث میں دوسرے بعض الفاظ حدیث میں الفاظ ہیں آگے، وہ حلوہ و مرہ، کڑوی اور میٹھی. تو کڑوی اور میٹھی بندوں کے لیے نا بھائی. مثال کے طور پر
کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کی تقدیر سے ہے، لیکن ہمارے لیے تو تکلیف دہ ہے نا، وہی مراد ہے اور کچھ، ہاں ریلیٹیولی مراد ہے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کے فیصلے کا تعلق جن چیزوں سے ہوگا وہ اچھی بری ہوگی نا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اچھی اصل میں نہیں، اصل تقدیر پر جو ایمان ہے نا وہ ایکچولی یہی ہے ہی کہ یہ نہ کہ صرف اللہ پر ایمان لائیے جب آپ کو نعمت ملے، مصیبت آئے تب بھی اللہ ہی پر ایمان لائیے، منافق مت بن جائیے کہ ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، کہ اگر مال مل رہا ہے تو دین اسلام بہت اچھا ہے، دین اسلام بہت اچھا ہے، اور اگر مصیبت آ گئی تو پھر جنگ احد میں جا کے لڑنا پڑ رہا ہے تو نہیں تو بہت گڑبڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ایسی چیز ہے نا بحث، اس میں جتنا آپ گھستے جائیے گا اتنے کوشچن پیدا ہوتے جائیں گے، اور نہ آپ کا مائنڈ کبھی مطمئن ہوگا اور نہ کبھی آپ کی عقل مطمئن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو سکون جو ہے نا اس کے کوشچنس پر اینڈ جو لگتا ہے، جو بریک ہوتا ہے، وہ نیکوں کی صحبت میں جا کر کے لگتا ہے، سمجھے؟ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جتنے کوشچن پیدا کیجیے گا اور ہر کوشچن کے بعد ایک نیا کوشچن تیار رہے گا آپ کا۔ جی ہاں بالکل، اسی لیے کہا گیا، وہ اصل میں تقدیر بحث ہوگا کیا، وہی میں نے آپ کو جو ایک فارمولہ دے دیا کہ علم مفقود اور علم موجود، تو علم مفقود میں بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے بتائیے؟ اللہ نے جو کام دیا وہ چھوڑ کر کے دوسرے کام میں آپ لگ گئے، وہ بھی گمراہی پیدا ہوگی بالکل، اور اس سے کیا ہوگا پھر؟ پوری سوسائٹی ہماری کرپٹ ہوگی، کام دھام چھوڑ کے انہی کے پاس پہنچی رہے گی ہمیشہ۔ ہاں بالکل، اور کیا، آپ ایمان لائیے، اللہ یقین رکھیے جو نفع و نقصان پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بارے میں دھیان دیجیے، ٹھیک ہے، اس پر محنت کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔